اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قریش مکہ کی مخالفت کا سامنا تھا۔ ان 13 سالوں میں اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک وطن کا فیصلہ کیا اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 اطراف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی مخالفت قریش مکہ کی طرف سے تھی، جو ابھی تک مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور طاقت کو اپنی معیشت اور اپنی معاشرتی و سیاسی قیادت اور لیڈرشپ کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے وہ ہر وقت پرعزم تھے۔ دوسری مخالفت مدینہ میں موجود یہود قبائل کی طرف سے تھی۔ وہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اہل ایمان کے خلاف مختلف سازشوں کا حصہ بنتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ تیسری مخالفت منافقین کی طرف سے تھی، جو بظاہر تو اسلام لا چکے تھے، مگر در حقیقت اسلام کا راستہ روکنا ان کا مشن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف مصروف کار رہتے تھے۔ ابھی مسلمان مدینہ میں مکمل طور پر سیٹل ڈاؤن ہی نہیں ہوئے تھے کہ قریش مکہ نے اہل مدینہ سے مطالبہ کر دیا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے، مگر انصار نے یکسر انکار کر دیا۔ اسی دوران قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تھا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کی طرف سے راستے میں مداخلت کا احساس ہوا، چنانچہ تجارتی قافلے کے تحفظ کے لیے ابو سفیان نے اہل مکہ کو اطلاع دی کہ قافلے کی حفاظت کے لیے ایک مسلح دستہ روانہ کیا جائے۔ اس پر قریش مکہ نے 1000 افراد پر مشتمل مسلح لشکر تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ ابو جہل اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ ان کے پاس ہر طرح کا جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ دوسری طرف مسلمان اولاً تو تجارتی قافلے کا راستہ روکنا چاہتے تھے تاکہ اہل مکہ کی معیشت کو کمزور کیا جائے اور انہیں مدینہ پر حملہ کرنے سے باز رکھا جائے، مگر منشاء خداوندی کچھ اور تھا۔ تجارتی قافلہ تو بحفاظت مکہ پہنچ گیا، مگر اس کی حفاظت اور تحفظ کے لیے آنے والا لشکر بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ سن 2 ہجری میں اس واقعے سے پہلے ہی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ بقرہ آیت نمبر 190 میں اپنے دفاع اور جہاد کا حق حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو جہل ایک مسلح لشکر کے ساتھ بدر کے مقام پر موجود ہے اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جمع کیا اور ان کے ساتھ مشاورت کی۔ اس کے نتیجے میں مہاجرین اور انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک کہا اور اپنے دفاع کے لیے پرعزم ہو گئے۔ اہل ایمان کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، کچھ اونٹ اور چند تلواریں تھیں۔ قریش مکہ بدر کے مقام پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان کے پاس 1000 افراد کا مسلح لشکر، خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ، لاتعداد اونٹ اور بہت گھوڑے موجود تھے۔ انہوں نے پہلے پہنچ کر بدر میں ایک اہم مقام پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو کفار کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی کم تھی، جنگی ساز و سامان بھی کم تھا، اور ان کے پاس جگہ بھی ایسی نہ تھی جہاں پر پانی دستیاب تھا۔ چنانچہ اس صورتحال میں بظاہر مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں میدان جنگ میں اللہ کی یاد کو قائم کیا اور ایک طویل دعا فرمائی، جس میں آسمانی مدد اور نصرت کے لیے فریاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنی مدد اور نصرت کا اس طرح وعدہ فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی اور 1000 فرشتے مدد کو آئے، رحمت کی بارش ہوئی، پانی کی قلت دور ہوئی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، اطمینان قلب حاصل ہوا۔ مسلمانوں کا بلند حوصلہ دیکھ کر دوسری طرف کفار پر رعب اور خوف طاری ہو گیا۔ چنانچہ جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، 1000 فرشتے بھی شامل حال ہو گئے۔ کفار مکہ کا بہت بڑا نقصان ہوا، ان کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے مشہور سردار اور جنگجو بھی شامل تھے۔ 70 افراد کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 لوگ شہید ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر میں اہل ایمان کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ جب اس شکست کی خبر مکہ میں پہنچی تو غم اور غصے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انتقام لینے کے لیے عہد و پیمان ہونے لگے۔ دیگر عرب قبائل پر اہل ایمان کی فتح کا دباؤ بڑھ گیا۔ مدینہ میں موجود یہودی قبائل اور منافقین بھی رنجیدہ ہو گئے۔ مسلمان ایک بھرپور طاقت بن کر سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مسلم ہو گئی۔ اہل ایمان کو اپنے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد کا بھی یقین آ گیا اور ان کے ایمان مزید مضبوط ہو گئے۔ اس طرح 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آنے والا یہ غزوہ اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن معرکہ بن گیا، جس نے عرب میں مسلمانوں کی حیثیت کو مسلم کر دیا۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان قرار دیا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔